السلام علیکم دوستو، اس وقت جو ہارر سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، دو چوروں کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چور نے پھر یہ ایک میگزین میں دیا تھا، جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایکسپریس میں ایک کالم آتا تھا جو کہ ہارر حیرت کدہ کے نام سے ہوتا تھا، لیکن اس میں لوگ اپنے ہارر سٹوریز یا واقعات شیئر کرتے تھے۔ تو اس نے کہا تھا کہ جب میں لڑکا تھا، یعنی ٹین ایج میں تھا، تو یہ چھوٹی موٹی چوریاں جیسے محلے میں کیا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے۔ اچھا، اس کا تعلق گریس سے ہے، یونان سے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ساتھی پڑوسیوں نے نیا ٹی وی اور یعنی LCD اور ساتھ میں ڈش وغیرہ خریدا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اور میرے دوستوں کو پتہ چل گیا تھا، اور ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ رات کو اس کے چھت سے وہ ڈش لے کے جانا ہے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کیونکہ ان دنوں میں یہ چیزیں بہت انمول ہوتی تھی، ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم رات کے اپنے تیار کردہ پلان کے مطابق ان کے گھر کے چھت پہ پہنچے، اور اس چیز کو وہ جو ڈش تھا اس کو کھولنے لگے، اور کھولتے کھولتے پھر اس طرح ہوا کہ کھولتے کھولتے ہم نے جیسے ہی اس کو چھوٹے چھوٹے فرزوں میں ڈیوائڈ کر کے، تو ہم جیسے ہی گلی میں واپس آئے، یہ چیزیں اپنے اوپر لاد کے، یعنی کچھ پرزے میرے ایک دوست نے، کچھ دوسرے نے، کچھ تیسرے نے، کچھ میں نے، اس طرح پکڑے ہوئے تھے۔ تو ہمیں لگا کہ گھر کا دروازہ ہوگا، تو ہم جلدی وہاں ایک چھوٹا سا اس گلی میں یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا گراؤنڈ آتا تھا، جو کہ اس میں درخت اور پیڑ پودے تھے۔ ہم اس میں گھس گئے اور چھپ گئے۔ اب تھوڑی دیر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ تو خیر بند ہی تھا، کوئی نکلا ہی نہیں باہر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو چھوٹا سا جو جھاڑیوں پودوں والی جگہ تھی، ایریا تھی، چھوٹا سا گراؤنڈ تھا، اس میں ایک عورت سامنے کھڑی ہے، اور جیسے کہ ہمیں انگلش فلموں میں یا کچھ ہارر سٹوریز میں دکھایا جاتا ہے، جس کے سفید کپڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس کے پیر بھی نظر نہیں آ رہے، اور لیکن چونکہ روڈ پر جو لائٹس آن تھی، اس میں ہمیں وہ پوری کی پوری نظر آ رہی ہے اس کی روشنی میں، لیکن اس کے کپڑے اتنے لمبے لمبے کپڑے تھے اس کے، یعنی اس کے جو آستین تھے وہ اس کے پیروں سے لگ رہے تھے، اتنے وہ اس لینتھ اس کی زیادہ تھی، اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو میرا دوسرا دوست کہتا ہے کہ کئی چیخ نہ مارنا، ڈر کے مارے، یہ کوئی پاگل ہے۔ تو ہم سب خاموش بیٹے اس کو دیکھ رہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے فلانے گھر کا جو ہے ڈش چوری کیا ہوا ہے، اور تم لوگوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب ہم جیسے کہ تیسے وہاں سے بھاگ کے آئے، اور اس کو اگنور کیا کہ کوئی پاگل تھی، شاید اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا دیوار سے پلانگتے ہوئے۔ تو ہم لوگ جا کے مارکیٹ میں صبح اس کو بیچ دیا تھوڑے سے داموں میں، اور اپنے پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ اب اس کے کچھ دن بعد میں سویا ہوا تھا، تو مجھے کمرے میں کچھ آہٹ فیل ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ میرا جو الماری ہے، جو کبرڈ ہے، وہاں پہ وہ لڑکی جو ہمیں اس باغ میں نظر آئی تھی، اس گراؤنڈ میں، وہ کھڑی ہے اور اس کی لاک کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے دیکھ کے ہنس بھی رہی ہے۔ تو میں ڈر کے ماری چیخنے لگا، میری امی کمرے میں آئی، اور یہ میرے سامنے جو ہے میری کھڑکی سے بھاگ گئی۔ میں نے امی کو کہا کہ کوئی پاگل ہے یہاں، میں نے اس دن بھی اس کو دیکھا تھا، وہ میرے کمرے میں تھے۔ تو امی نے کہا پاگل ہو گئے، تمہاری کھڑکی اتنی تم دوسرے پورشن پہ ہو، اب کوئی لڑکی کیسے یہاں سے کود سکتی ہے؟ خیر مجھے بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک پاگل تھی یا کوئی جن بت۔ پھر میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کر رہا تھا، تو وہ سب میرا مذاق اڑانے لگے۔ پھر دوسرے دن میرا دوسرا دوست آیا اور کافی پریشان تھا، اور کہنے لگا کہ یار تمہارے ساتھ جو ہوا تھا سیم میرے ساتھ ہوا، وہ لڑکی آئی تھی اور میرا کبرڈ کھول رہی تھی، لیکن ہم حیران تھے کہ وہ ہمارے کبرڈز میں کیا کر رہی ہے۔ تو تیسرے کے ساتھ بھی وہی سین ہوا کہ اس کے کبرڈ سے کچھ نکال رہی تھی۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کچھ چیزیں غائب تھی، جیسے گیمز، جیسے موبائل وغیرہ، تو چارجر ان کی بھی غائب تھی، کچھ قیمتی چیزیں میری بھی غائب تھی، اور میرے تیسرے دوست کی بھی غائب تھی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد پھر محلے میں ایک بات بہت زیادہ جو ہے وائرل ہوئی کہ فلانے گھر سے ڈش چوری ہوا ہے۔ تو وہ لوگ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد ہمارے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہے،
ایک عورت آئی تھی اور اس نے ہمیں اس ڈش کے پورے پیسے دیے اور کہا کہ اس بار سنبھال کے ڈش لگانا، چوروں سے آپ لوگوں کے پیسے وصول کر کے آئی ہوں۔ اور یہ عورت رات کے ٹائم آئی تھی اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے، یعنی پہلے یا بعد میں اس کو کسی نے محلے یا گلی میں نہیں دیکھا۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہماری جو چیزیں گم ہوئی تھی اس کو بیچ کے اس نے ان لوگوں کے پیسے دیے ہوں گے اس طرح۔ تو ہم پھر کافی ڈر رہے تھے اور اسی طرح ہمارے ساتھ بہت عرصہ تک ہوتا رہا کہ کبھی ہمارے خوابوں میں وہ آتی رہی، ہمیں ڈراتی تھی، کبھی ایسی سنسان جگہوں پہ وہ ہمیں مل جاتی تھی، جب ہمیں ڈر اور خوف کا سامنا ہوتا تھا وہی ہمیں مل جاتی تھی۔ اور کبھی رات کے ٹائم اپنے گیٹ کے یعنی گھر کے دہلیز پہ اسے دیکھا جاتا تھا، جبکہ گھر کے دوسرے پرد اسے نہیں دیکھ پاتے تھے، صرف ہمیں ہی نظر آتی تھی۔ تو ہم لوگ کافی ڈر گئے اور پھر اس دن کے بعد ہم نے توبہ کی اور کوئی چوری وغیرہ نہیں کی۔ اور اب میں 3 بچوں کا باپ ہوں، لیکن میں آج بھی اگر وہ میرے سامنے آ گئی، کیونکہ پھر وہ نہیں آئی، کیونکہ ہم نارمل روٹین والی زندگی پھر ہم نے شروع کی، اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دی، اچھے جاب ملے، ہماری شادیاں ہوئی، بچے، تو اسی اثنا میں وہ ہمیں اور ہم انہیں بھول گئے۔ اور اس واقعے کا ہم نے کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ گھر والوں سے، نہ ان ڈش والوں سے، اور نہ ان لوگوں کو واپس پیسے دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پیسے تو ویسے بھی ان کو ہماری ہی چیزیں بیچ کر ملی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ اگر میں اپنے بچوں اور بیوی، ماں باپ، کسی کو یہ سٹوری نہیں بتا سکتا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پوری دنیا کو پتہ چلے، کسی میگزین میں دے دوں، تو میں نے اسی میگزین کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ ہوا کہ اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ آج بھی مجھے اسی روپ میں ملی تو میں ان سے ڈروں گا، جبکہ میں ابھی 2-3 بچوں کا باپ ہوں۔ تو یہ سٹوری تھی دوستوں، میں نے اس کالم میں پڑھی تھی، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے، میں نے بہت ساری ایسی سٹوریز سنی ہے جس میں اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو کوئی روحانی طاقت آپ کو روک رہا ہے، یعنی لازمی نہیں کہ جنات بت صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ہی آئے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈرانے کے بجائے آپ کو روک رہے ہوتے کہ یہ کام مت کریں، تو اسی وجہ سے وہ آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور سٹوری تھی، جب ایک آدمی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں اس کی گلی کے پاس سے گزر رہا تھا، تو وہ دروازے میں کھڑی تھی، تو مجھے پتہ چلا آس پاس کے لوگوں سے کہ اس کا ہسبینڈ باہر ملک میں ہوتا ہے اور وہ اس گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک گندی پلان بنائی کہ میں رات کو اس کے قریب جاؤں گا، یعنی اس کے گھر جاؤں گا اور اپنی مرضی کروں گا، اپنی منمانی، اپنا سب کچھ جو اس کے دل میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی طرح میں نے ایک روٹین بنائی، میں روز رات کو اس کے گھر جاتا تھا اور اس کو مطلب استعمال کرتا تھا اس طرح، کیونکہ اس کا ہسبینڈ نہیں تھا، وہ اکیلا ہوتی تھی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ جب میں اس کے گھر جا رہا تھا تو اس کے گھر کے راستے میں ایک قبر بھی آتا تھا، تو وہ قبر کہا جاتا تھا کہ کسی بزرگ کا ہے، میں نے صرف سنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک رات اس طرح ہوا کہ اس قبر پہ کوئی آدمی کھڑا ہے اور اس کی بہت لمبی داڑھی ہے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، لیکن یہ تسبیح اتنی لمبی مطلب بڑی ہے کہ اگر میرے سر پہ رکھے گے آپ، یعنی ایک 5-4 فٹ کے آدمی کے سر پہ رکھو گے تو پھر بھی پاؤں تک پہنچتے پہنچتے وہ زمین پر پھیل جائے گی، لیکن اس کی لینتھ ختم نہیں ہوگی، اتنی بڑی تسبیح تھی۔ تو اس نے وہ تسبیح یوں ہوا میں لے رہے، مجھے کہا خبردار اگر آج کے بعد تم اس گھر میں آئے، اور میں ڈر گیا اس کے نورانی چہرے سے، کیونکہ اس کا پورا وجود جیسے چمک رہا تھا، دھمک رہا تھا رات کے اندھیرے میں، اور اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اتنا پرنور تھا کہ سب کچھ، یعنی اس کی داڑھی، اس کی ناک، کان، سب مجھے اس اندھیری رات میں بھی نظر آ رہا تھا۔ تو میں وہاں سے بھاگ نکلا، اب میں جہاں جہاں بھاگ رہا ہوں یہ میرے سامنے وہاں سے نکلتا ہے، جیسے یہ کوئی شارٹ کٹ راستہ استعمال کرے جو کہ وہاں نہیں تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وہ بار بار میرا راستہ روک رہا تھا کہ تم اگر آج گئے تو تم نہیں بچو گے، اور میں نے قسمیں کھائی اور معافیاں مانگ مانگ کے میں تھک
لگ گیا کہ آج میں نہیں جا رہا, میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں. خیر ساری رات میں یوں گلیوں میں بھٹکتا رہا, بھاگتا رہا, اور وہ میرا پیچھا کرتا رہا. ڈر کے مارے میں اپنے گھر کا رستہ تک بھول گیا تھا کہ میں کس راستے میں اب نکلا ہوں. یعنی وہاں اتنے دیر سارے راستے ہوتے تھے, مجھے اب ہر راستے کا تو پتہ نہیں تھا, لیکن ڈر کی وجہ سے میں ایک ایسے راستے میں داخل ہوا تھا جب مجھے اس سے نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں کس راستے سے نکلوں اور اپنے گھر تک جا پہنچوں. بلکہ ساری رات اسی محلے میں جس میں اس لڑکی کا گھر تھا اس میں گھومتا رہا. پھر صبح ہوتے ہوئے جیسے ہی صبح کی روشنی پہننے لگی, میں نے دیکھا کہ وہی قبر جس سے میں روز گزرتا تھا, جو آدمی کا تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا, وہ قبر ہے. تو میں نے وہاں سے مجھے راستے کا پتہ تھا, تو میں بھاگتے بھاگتے اس راستے سے نکلا. اب کوئی نہیں ہے اور میں روڈ پہ دوڑتا رہا. لوگ نمازوں کے لیے جا رہے تھے اور میں گھر بھاگتا رہا, اور گھر آ کے میں سو گیا. اور میں اتنا سویا کہ دن کے 3 بجے میری آنکھ کھلی, اور میں نے توبہ کیا, نماز پڑھی اور سب کچھ کیا, اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا. اور نیکسٹ نائٹ کا انتظار ڈر ڈر کے کرتا رہا کہ آج کی رات میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اس رات میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو گیا ڈر کے مارے, اور پھر یہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو کچھ روحانی طاقتیں روک رہی ہوتی ہے کچھ غلط کاموں سے جو کہ خوف کے زمرے میں آتے ہیں, لیکن ہم لوگ ان کو ہارر سٹوریز نہیں سمجھتے بلکہ سبق آموز سمجھتے ہیں. تو اگر جن کے ساتھ ہو رہا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ اس پر کتنا خوف طاری ہو جاتا ہے. دوستو آج کی یہ سٹوری سے یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ لوگ کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ جنات صرف ڈر اور خوف کے لیے نہیں آتے, کبھی کبھار وہ اچھائی کے لیے آتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. یار میرے سر میں اتنا درد ہے دوستو, مجھے زکام ہوا ہے اور مجھ سے اسٹوری نہیں بولی جا رہی, لیکن پھر بھی ہمت کر کے یہ 2 واقعات تھے جو میں نے ایک ہی اسٹوری میں ڈالے. آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کا. تھینک یو.